پہلے ذکر کیا کہ یہ دور ایک اہم دور ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، وہ اس اعتبار سے کہ اس دور میں امامت مدینہ سے نکل کر سلمیہ کی طرف، سیریا کی طرف چلی گئی۔ جاتے وقت آپ ذرا میپ میں دیکھ لیجئے گا کہ کتنا فاصلہ ہے اور کیسا ہے۔ بظاہر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیریا کا دور تھا، کیونکہ عام طور پر امام نے سلمیہ میں اپنا قیام بنایا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس دور سے دور ستر کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت امام اسماعیل علیہ السلام کے دور سے دور ستر کا آغاز ہوتا ہے۔ دور ستر کے معنی ہے پوشیدہ، چھپانا، پردے میں ہو جانا، لوگوں کی نظروں سے چھپ جانا۔ حضرت امام اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی زندگی کے اس موڑ پہ جہاں آپ مغرب میں یا شمالی افریقہ میں جا کے ظاہر ہوئے، اس دور کو جو ہمارے 5-6 امام کا دور ہے، حضرت امام اسماعیل، محمد ابن اسماعیل، وفی احمد، تقی محمد، رضی الدین عبداللہ اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہمارے ائمہ امام مہدی کے اس دور تک کہ جب آپ مغرب میں جا کے ظاہر ہوئے، ان تمام دور میں امام پوشیدہ رہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات میں گزارش کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ یہاں سے اسماعیلی کا لفظ ہمارے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اسماعیلی اسماعیلی کا نام استعمال نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ حضرت امام اسماعیل کی وجہ سے ہم اسماعیلی کہلائے۔ وہ اس طرح کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل پر نص امامت کر کے انہیں سلمیہ کی طرف بھیج دیا اور پیچھے سے آپ کا انتقال ہو گیا، تو مدینہ میں حضرت امام اسماعیل کی غیر حاضری کی وجہ سے کچھ شیعوں نے، کچھ لوگوں نے اس غلط فہمی کے بنا پر کہ یا تو حضرت امام اسماعیل انتقال کر چکے ہیں، انہوں نے آپ کے ایک سوتیلے بھائی موسیٰ کاظم کو امام مانا۔ انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ کاظم حضرت امام جعفر صادق کے بعد امام ہوئے، اور موسیٰ کاظم کو ماننے والے موسویہ کہلائے موسیٰ کے نام کی وجہ سے، اور موسیٰ کاظم کے سلسلے میں آگے چل کر 5 امام اور ہونے کی وجہ سے ان کے ائمہ کی کل تعداد 12 ہوتی ہے، اور 12 کو عربی میں 12 کہتے ہیں، اور اسی 12 اماموں کو ماننے کی وجہ سے 12 فرقہ کہلاتا ہے۔ امام جعفر صادق کے بعد ان کے امام بقول ان کے موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، اور اس کے بعد محمد مہدی المنتظر، وہ مہدی جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ بچپن میں غائب ہو گئے، دنیا کے اس پاپ کو دیکھ کر یا دشمنوں کے خوف سے غائب ہو گئے، اور آج تک وہ غائب ہیں، یعنی جسمانی دنیا سے غائب ہیں لیکن حیات ہیں، اور قیامت کے قریب قریب وہ ظاہر ہوں گے۔ یہ اثنا عشریوں کا کہنا ہے، قیامت کے قریب قریب وہ ظاہر ہوں گے، اور ظاہر ہو کے وہ دنیا کو امن، سلامتی اور انصاف سے بھر دیں گے۔ اور آج تک آپ کو معلوم ہے کہ اثنا عشری اپنے مہدی موعود، اس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ظہور کرے گا، وہ ظاہر ہوگا، اور وہ آج تک اس کے منتظر ہے۔ یہاں سے اسماعیلی اور اثنا عشری فرقہ جدا ہوا۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت امام اسماعیل، جو آپ کے بڑے بیٹے تھے، اس پہ نص کی تھی، لیکن جن لوگوں نے موسیٰ کاظم کو مانا ان کے پاس 2 آپشن تھے، یا کہتے ہیں کہ یا تو امام اسماعیل سے نص واپس لے کر کسی وجہ سے پھر موسیٰ کاظم کو دی گئی، جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ کسی کو امام بنا کر اس کی امامت واپس لے لی جائے، یا حضرت امام اسماعیل امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے، تو پھر بھی امامت بھائی کو نہیں جاتی۔ اگر اسماعیلی عقیدے کے مطابق اگر امام اسماعیل علیہ السلام بالفرض محال، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہو تو بھی امام اسماعیل چونکہ امام مقرر کیے جا چکے تھے، اس لیے ان کا امامت شمار ہوگا، اور ان کے بعد حضرت امام محمد ابن اسماعیل امام ہوں گے۔
اور اسی طریق اور اسی سلسلے کو اسماعیلیوں نے جاری رکھا، اور شیعہ امامی کے ساتھ ساتھ لفظ اسماعیلی کا ہمارے ساتھ اضافہ ہوا کہ اس دور سے ہم اسماعیلی کہلوانے لگے، اور جن لوگوں نے موسیٰ کاظم کو مانا اور اس کے بعد اسی سلسلے کو اپنایا، آگے جا کے ان کے بہت سارے فرقے ہوئے جس کا فی الحال ذکر کرنا ہمارے پروگرام سے باہر ہے۔ امام اسماعیل کی وجہ سے ہم اسماعیل کہلوائے، اور حضرت امام اسماعیل علیہ السلام سے لے کر امام رضی عبداللہ اور امام مہدی علیہ السلام کے اس دور تک کہ جب آپ ظاہر ہوئے، یہ دور سطر کہلاتا ہے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اس پورے دور کو ایک ساتھ لوں اور الگ الگ انڈیویجول امام کا ذکر کرنا چونکہ وقت کی کمی کے لحاظ سے ممکن نہیں۔ امام اسماعیل علیہ السلام سلمیہ میں جب پوشیدہ ہو گئے، ایک ذکر میں کر دوں کہ شاید آپ کو یہ سوال ہو کہ اسناشیوں کا امام بھی چھپ گیا اور اسماعیلیوں کا امام بھی چھپ گیا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک سطر ہے اور ایک غیبت ہے۔ دور سطر میں ہمارے امام لوگوں کے درمیان موجود تھے، عوام میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن بتاتے نہیں تھے کہ ہم امام ہیں، شناخت نہیں کرواتے، تاجروں کی طرح رہتے تھے، بزنس مین بن کے کبھی سلمیہ میں ہیں، کبھی کہاں چلے گئے، کبھی کہاں چلے گئے، جہاں امن نظر آیا وہاں گئے، دعوت کا کام کیا، خطرہ نظر آیا وہاں سے چلے گئے، اپنے آپ کو پر امن پوزیشن میں رکھ لیا۔ لیکن اثنا عشریوں کے امام تو سرے سے جسمانی دنیا سے ہی غائب ہو گئے۔ تو یہ غیبت اور سطر میں فرق ہے۔